جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں پر یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں، اس لیے وہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ یہ بولتا رہتا ہے، اس کے منہ کو چپ کرایا جائے۔ الحمدللہ میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے گھر پر اگر پتہ چل جائے کہ اس کا ایک ہی کاروبار ہے کہ کارپوریشن کوئی لوٹتا رہتا ہے، میں کبھی اس کے گھر چائے بھی نہیں پیتا۔ لاکھ برا، جب میرا ایک دوست ہے کارپوریٹر بنا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس کی کبھی چائے نہیں پی سکا، میری پی میں تیری نہیں پی سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن یہ میرے حلق میں اترے گا اس دن میں حق نہیں بول سکوں گا، اس دن حق میں منہ پہ بولتا ہوں کہ میں تیری نہیں پیوں گا۔ اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، لوگ الزام لگائیں، ہزار لگائیں، الزام لگانے والوں تو قیامت کا دن ہے نا، میدان محشر میں سب کھلیں گے۔ ایک فقیر بے نوا پہ الزامات کتنی بارشیں کرتے ہو، بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہ بھی سید پر، خدا کی قسم سید نہ کل بکا نہ آج بکا نہ قیامت میں بکے گا، اس لیے کہ جہاں خون پیور ہوگا وہ کبھی نہیں بکے گا۔ ایک بہت بڑے سیاستدان نے مجھے اپنے گھر کئی بار نکاح پڑھانے بلایا، میں نکاح پڑھانے کئی مرتبہ گیا، لیکن دعوت میں میں نے کبھی شرکت نہیں کی، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کبھی شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا کھا لے، تو میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، ٹھیک ہے، میرے لیے بہت گھر ہے، میری غریب عوام کے گھر میرے لیے کھلے ہوئے ہیں، اگر میں ان کی دعوت لینا شروع کر دوں تو ایک وقت کا کھانا بھی میں گھر نہیں کھا سکتا، یہ اتنا دل کھول کر بیٹھے ہوئے۔ الحمدللہ مجھے آپ کا نہیں چاہیے۔ ایک صاحب میں تسلی دے رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا، ایک صاحب فون پہ بات کرنے لگے میرے سامنے بیٹھ کر، میں کہا چپ رہو میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بڑے سیاستدان کو میں نے ڈانٹا ہے، الحمدللہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں، کیونکہ کسی کا کھاتا نہیں، اسی لیے کسی کی گاتا بھی نہیں، اور جس کی کھاتا ہوں اسی کی گاتا ہوں، اور میرے لیے وہی در کافی ہے۔ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، اور یا رسول اللہ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی نے غلطی سے لے لیا ہے اب واپس تو نہیں ہو سکتا، بغیر نیت ثواب کے کسی غریب کی جھولی میں ڈال دو، خدا کے لیے اس سے افطار نہیں کرنا، روزہ ضائع ہوگا، اس سے سحری نہ کرنا، روزہ ضائع ہوگا، اپنے بچوں کو پیون کے کپڑے پہنا دینا، مگر وہ لعنتی دولت کو اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں پہنانا، کیونکہ وہ خدا ہے، اس نے چوچ دیا ہے تو وہ دانا بھی پیدا کرو گا، اس پر توکل کرو، اس پر اعتماد کرو، کسی کی بھیک مت لو۔ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے جمعہ کا۔ میں عرض کرنے چلا تھا کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے جب وہ کوفہ کا گورنر بن کے آیا، بڑا ظالم تھا یہ بدبخت جسے حجاج کہتے ہیں، کوفہ کا گورنر بن کے آیا تو لوگوں نے کہا حجاج یہاں بڑے بڑے متقی رہتے ہیں بیٹا، ان کی بددعا سے ڈرنا، یہ تیرے لیے بددعا کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اس نے سب کو بلا کے دعوت کی۔ ابھی ہمارا ایک ساتھی بچہ کہہ رہا تھا کہ ذرا احتیاط سے افطار کرنا، تو آپ سے ان کی بات کو میں زور دے کر کے کہتا ہوں، ہاں ذرا احتیاط سے کرنا، لیکن دوسروں کے دسترخوان پہ ہی حضرت احتیاط مت بننا، اپنا دسترخوان بھی دیکھ لینا، ورنہ اور جگہ تو کھجور لے کر کے جاتے ہو جیب میں، وہ کھجور بھی حلال کی نہیں ہے، ذرا اس پہ بھی تو توجہ کرو۔ سب دوسروں کے یہاں حضرت احتیاط بنو گے، اپنے دروازے پہ کب بنو گے؟ بہترین محتاط وہ ہے جو خود کے دسترخوان پہ محتاط ہے، وہاں وہ احتیاط کرتا ہے۔ حجاج نے کہا بھی ان کا انتظام کرتا ہے، یہ بددعا کریں گے میرے لیے اور ہلاک کریں گے مجھے۔ تو حجاج نے کیا کہ سب کو دعوت دی، بیچارے آگے دعوت، اور جب دعوت میں پہنچے اس نے خوب پیٹ بھر کے اچھی اچھی غذائیں کھلا دی اور کھا لیا۔ تو جب جانے لگے تب انہوں نے خود کہا حجاج ذرا ہوشیار رہنا، ہم لوگوں کی دعائیں اور بددعائیں بہت قبول ہوتی، کہا چلو نکلو، اب مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے حرام کا اب تمہارے پیٹ میں لقمہ ڈال دیا ہے،
اب نہ تمہاری دعا اثر کرے گی نہ بد دعا اثر کرے گی. آپ ان میں سے نہیں ہو جائیں. روزے دار کی دعا قبول ہوتی. جمعہ کے وقت پیٹ میں مگر حلال ہونا چاہیے, پیٹ میں حلال ہونا چاہیے. خدا کے لیے میری قوم حلال کی طرف آئے. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم فرمایا. اور جنہوں نے لیا ہے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, قدرت نے تو دیکھا, کرامن کاتبین نے تو لکھا ہے. تو بات چل رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے. بہت مقبول وقت ہوتا ہے, دعا کر کے دیکھیں, لیکن یہی شرط ہے کہ حلال کھا کے دعا کر کے. حضور سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں, توجہ آپ کی, حضور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو, میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا سچ بولنا اور حلال کھانا, بس تیری ہر دعا قبول ہوگی. سچ بولو, حلال کھاؤ, ہر دعا قبول ہو. اور اللہ سے حلال ہی مانگو, اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. حلال مانگو حلال ملے گا. جیسی نیت ویسی برکت, جیسی روح ویسے فرشتے. لوگ کہتے ہیں نا یہی حال ہے. حضور علیہ السلام منبر پہ چڑھ رہے ہیں, فرمایا آمین آمین آمین. پوچھا یا رسول اللہ 3 بار آمین کیوں کہا؟ فرمایا سید الملائکہ, فرشتوں کا سید آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے, وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے. حضور کہتے میں نے آمین کہا. پھر اس نے کہا حضور پہ حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے, سرکار کا ذکر کیا جائے, اور کوئی اس وقت حضور پہ درود نہ پڑے, وہ بندہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے. حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین, اور فرمایا اللہ کوئی ماہ رمضان پائے اور عبادت کر کے اپنے آپ کو اس نے جنتی نہ بنوا لے, وہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے. حضور کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی آمین کہا. رمضان شریف میں جنتی نہیں بنے تو تم کبھی جنتی نہیں بن سکتے. گرمی کا بہانہ نہیں کرنا, اللہ رب العزت پہ توکل کرنا, بڑی مدد فرمائے. سونے والے کا روزہ اور لوم چلانے والے کا روزہ برابر نہیں ہے. سونے والا کتنا بھی متقی ہوگا, اگر لوم چلانے والا منکرات سے بچ کر کے لوم پہ کھڑا ہے تو بہرحال اس کا روزہ افضل ہے. اس لیے کہ جس کی عبادت میں جتنی محنت اور کوشش اور مشقت ہوگی اللہ اس کو اتنا اجر زیادہ عطا فرمائے. میرے ایک بچے نے, ایک مبلغ نے مجھ سے پوچھا کہ روزے کا ثواب کیا ہے, وہ مجھے ذرا بتائیے, میں کتاب میں ڈھونڈوں. تو میں نے ان سے کہا کہ روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے. وہ تھوڑے چکر میں آ گئے جیسے آپ چکر میں آ گئے. میں نے کہا روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. ارے وہاں ثواب کیا, ثواب کی بے شک ہم ثواب کے قائل ہیں, ثواب کی عظمت کے قائل ہیں, لیکن جہاں خدا مل جاتا ہے پھر وہاں ثواب کی بات بھی کیا ہے.